خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سحر کا دسترخوان لگا ہوا ہے, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں اس نشست میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع کے عنوان سے بات کر لیں, یہ بھی کہ ایک سے زائد موضوعات بھی ہو سکتے ہیں. آج کچھ ایسا ارادہ ہے مفتی عامر صاحب, اگر آپ سے آغاز کریں ایک موضوع سے, پھر ادھر ایک دوسرے موضوع سے آپ پہ بات کر لوں کہ یہ بتائیے کہ وہ جب کہتے ہیں, یا غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو کیسے جو کسی بھی چیز کی جو انٹینشن ہے, یعنی میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں کہ وہی عمل آپ انجام دے رہے ہیں, تو وہی کام مباح بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی کام اگر آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو وہی کام ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا نا کہ یہ بڑی اہم بات ہے نا کہ جتنے اعمال کر رہے ہیں ان کا دار و مدار جس چیز پر ہے, یعنی کہ نیت, اس کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم بات آپ نے ذکر کی, اور یہ جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ حدیث شریف ہے صحیح کہ انما الاعمال بالنیات. تو یہ بخاری شریف کی جو ابتدا ہے اس حدیث سے کی جاتی ہے. صحیح, اوکے. تو بلا شبہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ نیت کی اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. اصل میں تو دیکھیں, بندہ جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ اندر سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود جس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے باطن کو دیکھتا ہے, نہ کہ تمہارے ظاہر کو. صحیح ہے. تو دل اور باطن کو دیکھنے سے مراد بھی یہی ہے کہ بندہ اندر سے کتنا جو ہے وہ کنیکٹ ہے اور اس کا ارادہ کتنا جو ہے وہ خالص ہے, اس میں نیت شامل ہو جاتی ہے. اچھا, نیت کا آپ دیکھیں کہ نیت جو ہے نا, کبھی تو اعمال کی ادائیگی پرفارمنس ڈیپینڈ کرتی ہے نیت پر, ٹھیک ہے, اور کبھی اس کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے نیت پر. اوکے. یعنی اجر و ثواب نیت کی وجہ سے ملتا ہے. آپ دیکھیں نماز کے لیے نیت جو ہے وہ لازم ہے. اگر نیت نہ کی تو وہ ایک رسمی سا عمل تو ہوگا لیکن نماز نہیں ہوگی وداؤٹ نیت کے. صحیح. آپ طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو نیت لازم ہے. اگر بغیر نیت کے کیا تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایکسرسائز ہے, لیکن بہرحال اس میں طواف نہیں ادا ہوگا, نہ ہی حج ادا ہوگا, نہ ہی عمرہ. نیت لازمی ہے. صحیح ہے. تو ادائیگی کا ڈیپینڈ جو ہے وہ نیت پر. اسی طرح بہت سارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبولیت, کہ آپ ایک عمل کر رہے ہو, آپ کی نیت کیا ہے, لوگوں کو بتانا ہے یا آپ کا نیت ہے اللہ کو خوش کرنا. تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپ کی اجر و ثواب, آپ کی قبولیت اس چیز کی اس نیت پر ڈیپینڈ کرے گی. اور وہی کام اگر لوگوں کو دکھانے کے اسی طریقے سے جس کا آپ نے ذکر کیا مباح کام وہ ہوتا ہے جو ریکمینڈڈ نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ چاہیں تو کریں, جائز ہے, نہ کریں تو نہ کریں, لیکن آپ کی جب نیت اس کے اندر اچھی ہو جائے گی تو وہی مباح عمل اب عبادت کا, اجر و ثواب کا عنوان بن جائے گا. صحیح ہے. تو گویا کہ نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے اعمال کے اندر احکام مختلف, اجر و ثواب مختلف اور اس کے نتائج مختلف کر دیتا ہے. نیت بندے کو اپنی اچھی, مضبوط اور مفید اور مثبت رکھنی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل, جزاک اللہ. مولانا لقمان میری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ سوال آیا ہے کہ بھئی ایک ساتھ بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یا پے در پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو کیا ہم ہر اذان کا جواب دیں؟ اور ساتھ میں یہ سوال بھی شامل کر لیں کہ عام طور پر یہ معمول ہے, جو کہ میرا خیال ہے ظاہر ہے بہت اچھا معمول ہے, کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے گھر پہ یا کچھ بھی ہے, تو ہم اس کو کیا اذان ہو رہی ہے ابھی. اب اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں جہاں آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں اور اذانوں کا سلسلہ ہے وہ ظاہر مختلف مساجد میں ہو رہا ہے, تو 20-25 منٹ تک جاری ہے. تو میں نے دیکھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں, اچھا وہ کہتے ہیں اچھا ابھی پہلی اذان ہے تو پہلی اذان میں کر لوں, پھر اپنا وہ کام کنٹینیو کر لوں. کیا کریں اس میں؟ اگر آپ مجھے یاد دیں تو میں اسی سے کنٹینیو ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ سورہ یوسف سنا رہے تھے اور اس کا واقعہ سنا رہے تھے. تو اس میں جو نیت کی ایک بات ہے وہ اتنی خوبصورت ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, کہ اس عورت نے ان پر ارادہ کر لیا تھا اور یہ بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کا واضح برہان نہ دیکھتے. کتنی بڑی بات ہے. تو پھر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں, زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی ہیں. رائٹ. دونوں کو ایک لفظ میں ذکر کیا, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, دونوں دوڑے, ایک ہی ورب میں ہے دونوں. رائٹ. ایک کی نیت ہے گناہ سے بچنا, ایک کی نیت ہے گناہ کو کرنا. بظاہر دیکھیں تو دونوں کا ایک ہی عمل ہے, دوڑنا, لیکن دروازے کی طرف. لیکن ایک دوڑ رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے, ایک دوڑ رہا ہے شیطان کے عمل کے لیے. تو کبھی کبھار ظاہر کا عمل ایک ہے, نیت کی وجہ سے زمین سے آسمان تک فرق ہے. تو یہ نیت کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور پھر جب ہم مباح کاموں کی طرف آتے ہیں,
جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا کہ قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی، کہ پروردگار میرے اعضاء و جوارح میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا فرما۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص جاگنگ کر رہا ہے، ٹھیک، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں صحت سلامتی کے ساتھ رہوں تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، تاکہ میں عبادت کر سکوں، تاکہ میں اپنے فرائض انجام دے سکوں، تاکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار تلاش کر سکوں، حلال رزق کما سکوں، تو یہ ساری نیتیں مستحب ہیں اور واجب ہیں۔ تو خود بخود اس کا جاگنگ کرنا، خود بخود اس کا اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا اگر اس نیت کے ساتھ ہے تو عبادت ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، صحیح، تو ایک نیت زمین سے آسمان تک انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اور جہاں تک اذان کی بات ہے تو اذان کا جواب دینا مستحب تو ہے، واجب نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اگر احترام اذان میں پہلی اذان میں انہوں نے جواب دے دیا ہے تو وہ مستحب تو انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ چونکہ مختلف اذانیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں ان کا پہلی اذان کے احترام میں جواب دے دینا اور پھر باقی میں اپنے کام میں مشغول ہو جانا، یہ بے احترامی نہیں کہلائے گا اذان کی۔ تو اس اعتبار سے یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، وہ بس مجھے بتانا کہ بالکل ہی کم وقت رہ گیا، 1 منٹ رہے گا، تو میں کوئی سوال نہیں کرتا، بس آپ جو بھی آپ دونوں جو کامنٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات جو علامہ صاحب نے فرمائی، ہمارے یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اچھا، آپ کے محلے میں جو پہلی اذان ہوئی ہے یعنی جہاں مسجد میں، اس کا جواب دے دیا تو باقیوں کا ساکت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اذان کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، چپ رہنا چاہیے کم از کم، یا پھر اذان کا جواب دیں۔ اور دوسرا، نیت کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہی نیت ہے جو کئی اعمال کو اچھا بنا دیتی ہے، کئی اعمال کو اکارت کر دیتی ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہا، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بس میں ایک واقعہ کر رہا ہوں کہ ایک جگہ جو ہے وہ کسی آدمی کو، کسی شخص کو معلوم ہوا کہ بھائی وہاں پر درخت ہے جو راستے میں آتا ہے، یا اس کی وہاں لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کیا ہے، تو وہ کاٹنے کے لیے نکلا تو راستے میں شیطان آ گیا۔ تو شیطان نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، ایک کام کرو کہ تم چھوڑ دو اسے اور تمہیں روزانہ اتنی اشرفیاں مل جائیں گی۔ کچھ دنوں تک ملیں، جب نہیں ملیں تو پھر آ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں، پہلی مرتبہ اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا تھا، اب دوسری مرتبہ پیسوں کے لیے آیا تو شیطان پر کامیاب نہیں ہوا۔ تو نیت کا فرق آ گیا تو وہی عمل اس کا اکارت ہو گیا۔ پہلے دین کے لیے آ رہا تھا، پھر دینار کے لیے آ رہا تھا۔ تو آپ آخری آپ کو سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر انما الاعمال بالنیات، اور سب سے آخری حدیث کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اگر نیت ٹھیک ہوگی تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ دلوا دے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پوری بخاری پورے قرآن پہ عمل کر لو، کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات جو اذان کے متعلق باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جنازے میں بہت بڑے بڑے علماء شریک ہوئے تو دفنانے لگے، جب جس جنازے کے لیے شریک ہو تو 7 والی قبر پھٹ گئی، تو ایسی خوشبو آئی اس میں سے کہ وہ اکابرین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ تحقیق میں پتہ چلا کہ یہ ایک چھوٹی عمر کی بیٹی تھی، کوئی 15-16 سال کی، بیمار ہو گئی، تو والدین اس کو واش روم چھوڑ کے آتے، لے کے آتے، اور جب آخری وقت ہو گیا اس کا کہ نہیں ہمت ہو رہی جانے کی، تو اذان شروع ہوئی ایک دفعہ، والدین اس کو چھوڑ کے آئے اور وہ گھسڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ والدین نے پوچھا کیوں ایسے کیا؟ کہ مجھے حیا آئی کہ اذان ہو رہی ہے اور میں اس حالت میں بیٹھی رہوں۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے کہ دنیا میں دکھا دیا کہ اس سے جنت کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں اس کی قبر سے۔ اللہ اکبر، اتنا تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں تک لکھا کہ تلاوت بھی کر رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ تلاوت چھوڑ دیں اور اذان کا جواب۔ اذان بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد اذان فجر انشاءاللہ۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب وسیم وسیع صاحب، سبحان اللہ. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یوں ہم اہلیان پاکستان نے چوتھا روزہ اختیار کر لیا ہے الحمدللہ. دنیا کے کچھ ممالک میں تیسرا روزہ جاری ہوگا یا اس کی تیاری ہوگی. آج کی اس نشر کا ہم اختتام کرتے ہیں روزانہ ہم کسی نہ کسی دعا سے. آج بھی ایک دعا سے اختتام کریں گے اور پھر 1:45 پر ملیں گے انشاءاللہ. یہ وہ دعا ہے جو کہ قرآن مجید میں لکھی ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 ہے 38. ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے اور جن کو اس دعا کے بعد ایک نبی عطا ہوئے. تو حضرت زکریا نے طلب اولاد کے حوالے سے یہ دعا مانگی تھی کہ جس کے فوری بعد ان کو حضرت یحییٰ کے آمد کی خوشخبری سنائی گئی. تو سورہ آل عمران اور یہ آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء. پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر. انکا سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں جو اولاد کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ. زندگی اور صحت رہی تو اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ 1:45 پر ملتے ہیں آپ سے چوتھی شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.